بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں اور 8ویں بند میں علامہ صاحب نے کنایہ بازی اور رمز کاری کی اصناف سے کام لے کر اسپین کے باسیوں سے کلام کیا ہے اور اپنا ما فی الضمیر ڈھکے چھپے انداز میں بیان کر دیا ہے۔ کنایہ علم بیان میں ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں، ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو، وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں۔ یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے، لیکن ایک عام انسان کے لیے اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہو۔ رمز کاری یا کرپٹوگرافی کا مطلب پیغام کو قابل فہم الفاظ سے ایسے خفیہ الفاظ میں منتقل کرنا ہے جو متعلقہ فرد یا گروہ کے علاوہ کوئی اور نہ سمجھ سکے۔ اور رمز کشائی وہ طریقہ ہے جس میں کسی پیغام کی عبارت کو غیر مرموز یعنی ڈی کوڈ کر دیا جاتا ہے۔ سلیس الفاظ میں رمز کشائی کا مطلب کسی مرموز شدہ پیغام کو قابل فہم الفاظ میں منتقل کرنا ہے۔ رمز کشائی رمز کاری کا الٹ ہے۔ کنایہ اور رمز کی تکنیک کو بروئے کار لا کر ڈھکے چھپے الفاظ میں علامہ صاحب نے جو خفیہ پیغام ہسپانیہ کے لوگوں کو 7ویں اور 8ویں بند میں دیا ہے، آج اس کی رمز کشائی اور کنایہ کشائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ 7ویں بند کے پہلے 2 اشعار میں رموز و کنایہ کے ذریعے ارض ہسپانیہ کو کائنات کے مستقبل کی امید قرار دے کر اس بات پر اظہار افسوس کیا ہے کہ اس ملک سے اتنے عرصے میں ذرا سی بھی ہلچل دیکھنے میں نہیں آئی ہے، اور یہ کہ عشق کا فتنہ خیز کاروان کس کوہستان کی کس وادی میں گم ہو گیا ہے جو اب تک لوٹ کر نہیں آ رہا۔ اگلے 4 اشعار میں اسپین کے قرب و جوار کے ممالک میں اٹھنے والے ان تحریکوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے یورپ کو خاص طور پر اور پوری دنیا کو عام طور پر بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسپینی باشندوں کا ٹس سے مس نہ ہونا اقبال کے لیے حیرانی اور پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ 7ویں شعر میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اسپینی باشندوں کی روح میں آج بہت بے چینی ہے، اور یہ اضطراب ہے کہ اس کام کا آغاز اور تکمیل کیسے ہوگی۔ آخری شعر میں اس سوال کا جواب اقبال نے کاتب تقدیر کے حوالے کر کے انتظار کرنے کی بات کی ہے کہ جب خدا کو منظور ہوگا تب ہی اسلام کے انقلاب کا یہاں سے پرچم بلند ہوگا۔ دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، آہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دیں جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشاں، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں، چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب جس سے دیگر گوں ہوا مغربیوں کا جہاں، ملت رومی نژاد کہنہ پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں، روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں، دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ سلام اقبال کے شاہینوں اور شیدائیوں، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ کلام اقبال کے سچے قدردان ہونے کے ناطے اس ویڈیو کو پسند اور شیئر کر کے
اس کلام کا ابلاغ عام کریں اور یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر شعر کا مطلب آپ کے علم میں آ جائے۔ کسی نقطے کو مزید سمجھنے کے لیے اپنی آراء اور سوالات کو تبصرے میں لکھ دیں۔ یاد رہے کہ آپ کے تعریفی جملے حوصلہ افزائی اور تنقیدی تبصرے اصلاح کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ اے اسپین والو، ستاروں کی نگاہ میں تمہاری زمین کی مثال آسمان جیسی ہے جہاں سے وہ خیر اور برکت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، مگر افسوس کہ کئی صدیاں گزر گئیں، تمہاری فضا سے انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے والی بانگ کی صدا بلند نہ ہو سکی۔ پہلے شعر میں دیدہ انجم کنایا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں اسلام کا غلبہ دیکھنے کے آرزومند ہیں۔ آسمان کنایا ہے اس سائبان کا کہ جہاں سے رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اور اذان رمز ہے اقامت دین کی۔ اے اسپین کے باسیوں، تمہارے عظیم الشان ماضی نے تمہیں ستاروں کی نظر میں آسمان کی طرح بلند و بالا بنا دیا ہے، اور تمہارے شاندار ماضی کو مد نظر رکھ کر گردوں کے کواکب پر امید ہیں کہ ہسپانیہ کے خطۂ ارض سے ایک تحریک ضرور اٹھے گی جو اسلام کی نشاط الثانیہ کا پرچم بلند کر کے یورپ پر چھا جائے گی۔ تم نجوم کی آس بن کر ان کے آسمان کی مانند ہو جہاں سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور خدا کی مخلوق میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی پھیل جاتی ہے۔ یہ ستارے کشور اسپین کو اپنی امید گاہ سمجھ رہے ہیں جہاں سے انہیں دنیا میں عدل و انصاف کا نظام رائج کرنے کی توقع ہے، لیکن افسوس و حیرت اس بات پر ہے کہ کئی سو سال گزرنے کے باوجود ملک اسپین کی فضاؤں میں اذانوں کی آوازیں بلند ہی نہیں ہو رہی، یعنی کسی گوشے سے کوئی اپنے شاندار ماضی کی بات ہی نہیں کر رہا، کہیں سے یہ تحریک جنم ہی نہیں لے رہی کہ ہمارے وطن میں بھی ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام زندگی قائم تھا جس کی برکت سے ہمیں علم، روشن خیالی، آزادی، انصاف، امانت داری، خدمت خلق، مذہبی رواداری، معاشرتی مساوات، معاشی ترقی اور سیاسی عدل میسر ہوا۔ کسی کو یہ سوچنے کا خیال ہی نہ آیا کہ وہ نظام حکومت جو کامیابی سے یہاں چل کر اپنے ثمرات پورے یورپ کو باہم پہنچا چکا ہے، اس سسٹم کو نئے دور کے تقاضاؤں کے مطابق ڈھال کر ایک بار پھر آزمایا جانا چاہیے۔ اس میں انسانی کمزوریوں کی وجہ سے جو رخنے در آئے تھے انہیں دور کرنا چاہیے۔ اس میں جمہوری اداروں کی ترقی کے تجربات کو سمو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے تجدید نو کی جانی چاہیے۔ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں۔ عشق کا وہ کاروان جو بے حد تحمل اور برداشت کا حامل تھا، اسپین میں جا کر کہاں گم ہو گیا؟ وہ کس پہاڑ کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ کر چھپ گیا؟ یہاں وادی اور منزل کنائے ہیں ہسپانیہ میں ان نامعلوم مقامات کے جہاں اسلام کے قافلے تھک ہار کر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے ہیں اور اب تک اٹھنے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں رمز ہے طارق بن زیاد کے ساتھ اسپین میں آنے والے جانثاروں اور ان کے تسلسل کا جنہوں نے یورپ کی کایا پلٹ دی۔ عشق کا قافلہ جہاں بھی جائے آزمائشوں کا سامنا کرنا اس کی فطرت ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا، اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا اس کا شیوا ہے۔ عشق کا کاروان ظالموں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے،
وہ مخلوق کو عدل دلوانے کے لیے ڈٹ جاتا ہے۔ وہ قافلہ جو عشق کی طاقت سے سخت جان ہوتا ہے، جو سختیوں اور مشکلوں کو استقامت سے برداشت کرتا ہے، وہ جو عشق کے بلبوتے پر شکست تسلیم نہیں کرتا، وہ جو عشق کے زور پر جفا کشی سے ہر طرح کی آفات و بلیات کا مقابلہ کرتا ہے، جہاں پہنچ جائے فتنے سر اٹھاتے ہیں اور وہ تمام آفت انگیزیوں کو کچل کر انصاف کے لیے راستہ بناتا ہے۔ وہ قافلہ اسی سرزمین میں آیا تھا، اب نظر نہیں آ رہا۔ یا تو وہ کسی وادی میں قیام پذیر ہے، یا وہ کسی پہاڑ کے درے میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے۔ وہ یہیں کہیں کسی منزل پر، کسی مرحلے پر ٹھہرا ہوا ہے۔ آسمان کے ستارے اور زمین پر حکمرانوں کے ظلم و ستم کے مارے عوام اسی سخت جان قافلے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ پھر سے پہلے کی طرح آئے گا اور عوام کو انصاف فراہم کرے گا، کب وہ کسی وادی سے پہلے کی طرح نمودار ہوگا اور عوام کے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ ان تمناؤں اور آرزوؤں کے باوجود اقبال یورپ کی مجموعی حالت اور اسپین کی عمومی کیفیت سے بخوبی واقف تھے۔ قرطبہ میں قیام کے دوران کہے گئے چند اشعار میں اسپین کے حالات کی یوں منظر کشی کی ہے کہ فرنگی تہذیب کی معاشرت نے اپنی خواتین کو بے حجاب کر کے دنیا کی حوریں بنا کر پیش کر دیا ہے۔ یہ حرکت دراصل جنت کی حوروں کے وجود کی نفی کا نظریہ ہے۔ انگریز کی ان حوروں کے حسن اور اداؤں کو دیکھ کر انسان ایسا مبہوت ہو جاتا ہے کہ اس کے ایمان اور فیضان پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی ہی مغربیوں کی بہشت ہے، جس میں ان کی خواتین اپنے لباس کو کم کرتے کرتے بے حجاب ہو کر کتار در کتار چلی آتی ہیں، اور ان سے مردوں کو ملنے جلنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ فرنگی کی یہ مجازی جنت ایسا ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا ہے جس کے وجود میں بہت سارے بھنور ہیں، اور ان گردابوں میں بڑے بڑے مشہور و معروف چاند اور نامی گرامی ستارے غرقاب ہو کر فنا ہو چکے ہیں۔ مگر اے اسپین والو، تم اس جھوٹی جنت کے گرداب سے اپنی روح اور قلب کی کشتی کو بچا کر یہاں سے نکل جاؤ، تاکہ جو امانت تمہارے پاس موجود ہے اس میں خیانت نہ ہو جائے۔ میری شاعری کے سازوں سے جو آہیں اور نالے بلند ہو رہے ہیں وہ فی الحال اس دنیا کی آوازوں میں نہیں سما سکتے، تو تم تک یہ صدائیں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ ان لطیف باتوں کو آنے والے دور میں ہی سمجھنا ممکن ہو سکے گا۔ یہاں فقہا اور علماء کا ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو شریعت اور قانون کو سمجھتا اور سمجھاتا تھا، مگر نام نہاد صوفیوں نے انہیں خانقاہی طریقے سکھا کر، انہیں اپنی منزل سے ہٹا کر، رہبانیت کی ڈگر پر ڈال کر خراب کر دیا ہے۔ اس دور کے علماء اور فقہا اور صوفی سب کے سب مجاہد ہوتے تھے۔ جب وہ خلوص نیت اور حضور قلب سے اللہ کے سامنے اپنی جبین زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے تو دھرتی میں بھونچال آ جاتا تھا۔ یہ محراب اور منبر ان علماء، فقہا اور صوفیوں کو آج بھی یاد کر کر کے روتے ہیں کہ کب ایسے لوگوں سے ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے سفر کے دوران میں نے مصر اور فلسطین کا بھی دورہ کیا ہے، لیکن وہ اذان جسے سن کر پہاڑ مرکری یا پارے کی طرح لرز اٹھے، میں نے کہیں نہیں سنی۔ لیکن اے قرطبہ کی ٹھنڈی ہوا، تیرے ماضی کے تابناک ماحول کی وجہ سے مجھ پر یہ اثر ہوا ہے کہ میری شاعری کی صدا میں جوانی کے دور کی ترنگ اور تڑپن انگڑائیاں لے رہی ہے، جس کے بلبوتے پر میرا قلم آتش فشاں بن کر سوزناک شاعری کا لاوا اگل رہا ہے۔ یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب، بہشت مغربیاں جلوہائے پابا رکاب، دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا، مہو ستارہ ہیں بحر وجود میں گرداب۔
جہان صوت و صدا میں سما نہیں سکتی، لطیفہ ازلی ہے فغان چنگ و رباب، سکھا دیے ہیں اسے شیوہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشائے سیماب، ہوائے قرطبہ شاید یہ ہے عصر تیرا، میری نوا میں ہے سوز و سرور عہد شباب۔ اگلے 4 اشعار میں علامہ صاحب نے ہسپانوی باشندوں کو ان کے پڑوسی ممالک کی مثالیں دے کر مزید جھنجھوڑا کہ دیکھو اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لو، تمہارے ملک کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جرمنوں نے اصلاح دین کی شورش برپا کر دی اور پرانے عقائد کی جڑوں کو ہلا مارا ہے۔ انہوں نے پوپ کی عزت کو پامال کر کے اپنے ملک میں جدید فکر کی بنیاد پر نیا نظام قائم کر دکھایا۔ اس کے بعد تمہارے ہی ملک سے تعلیم یافتہ ہو کر فرانس والے اٹھے اور بادشاہت کے قدیم نظام کے تار و پود ادھیڑ کر رکھ دیے۔ ان کے اس عمل سے یورپ کے تمام ملکوں میں انقلاب کا بھونچال آ گیا، جس نے بادشاہت کو رخصت کر کے جمہوریت کو رائج کر دیا۔ پھر رومی بھی جو تمہارے شہروں کے تعلیمی اداروں سے فیض یاب ہو کر گئے، ان کی باری آئی۔ انہوں نے اٹلی میں 750 سال قبل مسیح سے قائم شہنشاہیت کے نظام کو تہوبالا کر دیا اور جدید فکر کی بنا پر اپنی تجدید نو کی۔ ان تمام انقلابات کے باوجود تم ٹس سے مس نہ ہوئے کہ اپنے شاندار ماضی کے نظام عدل و قسط کی تجدید نو کر کے ایک نیا نظام زندگی استوار کرتے اور بالخصوص یورپ اور بالعموم دیگر دنیا کے سامنے سرخ رو ہوتے، مگر افسوس کہ تم اب تک خود کو ری ڈسکور کرنے میں ناکام ہوئے ہو۔ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہن کے نشان۔ جرمنی والوں نے بہت شور و غوغا مچا کر مذہب عیسائیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کے چکر میں پرانے عقائد اور رسم و رواج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سقوط غرناطہ 1492 عیسوی میں ہوا، جس کے صرف 25 سال کے بعد المانوی باشندوں نے جرمنی میں اصلاح دین کی شورش یا تحریک پروٹسٹنٹ ریفارمیشن 1517 عیسوی میں شروع کر دی، جس کا بانی وٹنبرگ چرچ، ویسٹ جرمنی کا عیسائی مونک اور مذہبی اسکالر مارٹن لوتھر تھا۔ اس تحریک نے کیتھولک پوپ کے ادارے کی کرپشن اور لوٹ مار کو مارٹن لوتھر کے 95 تھیسز کے ذریعے تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیتھولک پوپ لیو 10 نے اس وقت کے ہولی رومن ایمپرر چارلس V کے ذریعے مارٹن لوتھر کو اپنی تحریک واپس لینے کے لیے کہا۔ مارٹن لوتھر کے انکار کرنے پر اسے مرتد قرار دے دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی اسے قتل کر دے تو قانون کی نظر میں وہ قاتل مجرم نہیں ہوگا، اور یوں عیسائی مذہب کے رومن کیتھولک چرچ میں ایک نئے فرقے پروٹسٹنٹ عیسائیت نے جنم لیا۔ اس فرقے کو مارٹن لوتھر کے بعد جان کیلوین اور ہیلڈرک زوینگلی نے آگے بڑھایا۔ اس تحریک کا سب سے بڑا فوکس کیتھولک پوپ کے ادارے کا عام عیسائیوں سے پیسے لے کر گناہوں سے نجات اور جنت کا فرمان جاری کرنا تھا۔ یہ بغاوت 100 سال تک بھڑکتی رہی اور جرمنی سے نکل کر شمالی یورپ اور برطانیہ تک پھیل گئی۔ ان فرقوں کے باہمی جھگڑوں نے رومن کیتھولک عیسائی ریاستوں اور پروٹسٹنٹ عیسائی ریاستوں کے مابین بڑی اور خوفناک جنگوں کی صورت اختیار کر لی، جنہیں آج 30 سالہ جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ 1618 عیسوی میں شروع ہو کر 1648 عیسوی میں پیس آف ویسٹ فیلیا کے معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی۔
اس جنگ میں اندازاً 80,000 افراد قتل ہوئے۔ المانی یا جرمن باشندوں کی اصلاح دین کے نام پر شورش سے وہ چیخ و پکار، شور و غل اور ادھم مچا جس نے مذہب و عقیدہ کی درستی اور اس کی خامیاں اور برائیاں دور کرنے کے نام پر پرانے عقائد، پرانی رسومات اور پرانے انداز وغیرہ کے آثار و علامات اور نام و نشان سب کچھ مٹا دیا۔ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں۔ پادریوں کی صدیوں پر محیط پاک دامنی کی تاریخ کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا، اور آسمانی ہدایت سے آزاد انسانی نظریات کی کمزور کشتی کو عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ چونکہ اس تحریک کی وجہ سے عیسائیوں کے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فرقے 130 سال تک لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، اس کے نتیجے میں یورپینز کا مذہب پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا، اور وہاں اسی دور میں فکری اور سماجی سطح پر بھی تبدیلیوں نے جنم لینا شروع کیا۔ تبدیلی کے اس دور کو یورپی نشاۃ الثانیہ یا رینائنسس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اس کی فکری بنیاد قدیم یونانی مفکرین فیثاغورس اور پروٹاغورس کے نظریہ ہیومنزم پر رکھی گئی، جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان ہی ہر چیز کا محور ہے۔ مین از دا میئر آف آل تھنگس۔ اس کے نتیجے میں الہامی رہنمائی کی نفی کی گئی۔ اس طرح پاپائے روم کے 1200 سالہ عزت و وقار کو حرف غلط کی طرح مٹا کر خاک میں ملا کر اس کا مذہب، سیاست، معیشت اور معاشرت میں عمل دخل مسترد کر دیا گیا، اور مذہب کو انسانوں کا ذاتی معاملہ قرار دے کر اسے چرچ تک محدود کر دیا گیا۔ کیونکہ انسانی سوچ کو ہی حتمی سچ مانا گیا، اسی لیے اس کا کسی ایک تھیوری پر متفق ہونا ناممکن تھا۔ ایک دور میں ایک نظریہ اور اسی دور میں اس کا برعکس نظریہ سچ مانا جا سکتا تھا۔ اسی ناپائیداری کی وجہ سے اقبال نے اس کو فکر کی کشتی نازک کہا ہے۔ گو کہ نشاۃ الثانیہ کے چند پہلو قابل تعریف بھی ہیں، جن کی وجہ سے نظام زندگی کو چلانے کے کئی اہم ادارے وجود میں آئے ہیں، لیکن بنیادی سوچ غلط ہونے کی وجہ سے ان کا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی تھیوری کی بنیاد پر ایک طرف سرمایہ دارہ نظام پروان چڑھا اور دوسری طرف کمیونزم، اشتراکیت نے آدھی دنیا پر اپنا تسلط جمایا۔ دونوں نظاموں میں سرد جنگ شروع ہوئی۔ معاشی سطح پر پیپر کرنسی، سود پر مبنی بینکنگ سسٹم اور جوئے کا فروغ، سیاسی سطح پر نام نہاد جمہوریت، اور معاشرتی سطح پر مرد و زن کا شادی کے بغیر اختلاط، اور نتیجتاً خاندانی ادارے کی تباہی، فکر کی اسی نازک کشتی کے خوفناک ہچکولوں کے مضر اثرات ہیں۔ علامہ صاحب نے یورپ میں مذہب کے ناکام ہونے کا ایک نظم دین و سیاست میں خوب تجزیہ کیا ہے کہ یوں تو یورپ میں پوپ اور سلطنت میں عرصہ دراز سے اتحاد رہا، لیکن سیاست کی بنیاد دنیا داری اور کلیسا کی بنیاد روحانیت پر قائم تھی۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہ تھا کہ دنیاوی حکومت کی تلوار فقر کی نیام میں سما جاتی۔ جب تک بادشاہت اور کلیسا کا آپس میں تعاون رہا تو یہ سلسلہ جیسے تیسے چلتا رہا، لیکن جب سلطانی جمہور کا دور آیا تو روحانیت اس کے راستے کی دیوار بن گئی، جبکہ حکمرانی کا نشہ کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کے برعکس مذہب جھکنے کا درس دیتا ہے اور معاشرے، معیشت اور سیاست پر مذہبی پابندیاں لگاتا ہے۔ جمہوری سیاست نے مذہب سے اپنا پیچھا آسانی سے چھڑا لیا اور پیران کلیسا منہ دیکھتے رہ گئے، لیکن اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب دین اور حکومت میں علیحدگی ہو گئی تو پوپ کو چرچ تک محدود کر دیا گیا اور سماج میں
ہوس ہی کی امارت اور ہوس ہی کی وزارت قائم ہو گئی، یعنی لوٹ کھسوٹ کی کھلی چھوٹ مل گئی اور عوام کو بھاری بھرکم ٹیکسوں، سود، جوئے اور مہنگائی کی چکیوں میں پیسنا آسان ہو گیا۔ دین و حکومت کی یہ علیحدگی ایک طرف ملک و قوم کے لیے نامرادی کا پیغام لائی اور دوسری طرف مذہب کی ذلت و خواری کا سامان بنی۔ اسی دوئی سے تہذیب و تمدن کی عقل و دانش کی آنکھ روشن تر اور قلب و روح کی آنکھ نابینا ہو گئی، جس کے نتیجے سے وہ الہامی وحی کے ثمرات سے فیض یاب ہونے سے منکر ہو گئی۔ ہاں، یہ صرف عرب کے ایک صحرا نشین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جنہوں نے عوام کی خوشحالی کی بنیاد خدا خوفی پر رکھ کر سلطنت و حکومت کو دین کی شریعت کے تابع کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ حضرت جنید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو فقیری کی علامت ہیں اور اردشیر جو بادشاہت کی علامت ہے، یہ دونوں مل کر ہی انسانیت کی صحیح حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ غربت و افلاس اور بے انصافی سے عوام کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، خصومت تھی سلطانی و راہبی میں کہ وہ سربلندی ہے یہ سربزیری، سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و اردشیری۔ چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، جس سے دگر گوں ہوا مغربیوں کا جہاں، فرانسیسیوں نے بھی اپنی محنت اور خون ریزی سے انقلاب کا ذائقہ چکھ لیا، جس کے نتیجے میں یورپی باشندوں کی دنیا بھی تہو بالا ہو گئی۔ جرمنز کے بعد فرینچ بھی انقلاب کا پرچم لہرانے لگے اور اپنے ہی ملک میں ظالم بادشاہت کی سلطنت کا تختہ الٹ کر فرینچ ریولیوشن کی بنیاد رکھی۔ ان کے اس انقلاب نے برپا ہو جانے سے یورپ کی دنیا میں تہلکہ مچا کر ہر شے کو تہو بالا کر دیا۔ انقلاب فرانس یورپ کی تاریخ میں ایک منفرد مقام کا حامل ہے، جس نے پوری دنیا پر اپنے اثرات مترتب کیے۔ اس انقلاب کی وجہ فرانس اور یورپ میں صدیوں سے مسلط جاگیردارانہ طبقہ تھا، جو آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا تھا، جبکہ عوام میں پڑھا لکھا، خوشحال اور کاروباری طبقہ زور پکڑ رہا تھا۔ چھوٹے زمیندار اور کسان اس طبقے سے مل کر جاگیردار طبقے کی باقیات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مانٹسکو، والٹیئر اور روسو جیسے دانشوروں کے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انقلاب ناگزیر تھا۔ ان لوگوں نے بادشاہ اور شاہی خاندان کو خدائی حکمران ماننے سے انکار کر دیا۔ انقلاب کا آغاز 1787 میں ہوا، جب یہاں کی آئین ساز اسمبلی نے فیوڈلزم ختم کر کے قانونی مساوات کا نظام رائج کر دیا۔ رومن کیتھولک چرچ کی تمام اراضی کو قومی تحویل میں لے لیا اور چرچ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سول کلرجی کا قانون پاس کیا۔ انقلاب کے عرصے کے دوران 1793-1794 کو رین آف ٹیرر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں محتاط اندازوں کے مطابق 40,000 لوگوں کو گیلوٹین کے ذریعے سزائے موت دی گئی۔ ان اموات کا مرکزی کردار انقلابی لیڈر میکس میلین رابسپیئر تھا، جو کمیٹی آف سیفٹی کا ممبر تھا۔ بعد ازاں اسے بھی انقلاب کو نقصان پہنچانے کے الزام میں 30 ساتھیوں سمیت گیلوٹین کے ذریعے ہی سزائے موت دی گئی۔ انقلاب کو فرانس سے باہر پھیلانے کے لیے فرینچ وارز کا سلسلہ شروع کیا گیا،
جس کے ذریعے پڑوسی ممالک ڈچ ریپبلک اور برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ، کروشیا اور اسپین پر حملے کیے گئے۔ نیدرلینڈ، اٹلی، آسٹریا، مصر پر قبضہ کر لیا گیا۔ 1799 میں فرینچ آرمی کے جنرل نیپولین بوناپارٹ نے فوجی بغاوت کے ذریعے فرانس کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور 1804 میں فرانس میں شہنشاہیت قائم کر کے خود کو شہنشاہ ڈکلیئر کر دیا اور اپنے بیٹے نپولین II کو اپنا جانشین شہزادہ بنا دیا۔ نپولین کی شہنشاہیت کو پوری دنیا اور بالخصوص پورے یورپ میں پھیلانے کی پالیسی پر نپولینی جنگوں کے آغاز سے پورے یورپ میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے یورپ کی دوسری قوموں نے مختلف اتحاد تشکیل دیے اور بالآخر 1814 میں پیرس پر قبضہ کر کے نپولین کو روم کے قریب البا میں قید کر دیا گیا، جہاں سے وہ بھاگ نکلا اور 1815 میں دوبارہ فرانس کا حاکم بن گیا، لیکن پورے 100 دن حکومت کرنے کے بعد دوبارہ واٹرلو میں شکست کھا گیا۔ پھر اسے جزیرہ سینٹ ہیلینا اٹلانٹک اوشن میں قید تنہائی میں رکھا گیا، جہاں وہ 5 مئی 1821 کو 51 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کشمکش کے نتیجے میں بھی لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے۔ ملت رومی نژاد کہنا پرستی سے پیر، لذت تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جواں۔ رومی قوم جو اپنے قدیم رسم و رواج پر سختی سے عمل کر کر کے بوڑھی ہو گئی تھی، اس نے بھی اپنے نظام کو تجدید نو کے عمل سے گزارا اور دوبارہ جوان ہو کر ابھری۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے یورپ کے ملک اٹلی کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے انقلاب فرانس سے انسانی مساوات کا درس حاصل کر کے جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اٹلی یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جس کے باشندے صدیوں سے بادشاہوں کے خدائی حق کی حاکمیت کو مان کر غلامی کی چکیوں میں پس رہے تھے، لیکن 1848 میں قوم پرستی کی تحریک اٹھی جس نے قابض بادشاہت کو چیلنج کیا اور انسانی مساوات کی بنیاد پر ایک اٹلی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ تقریباً پوری دنیا پر حکومت کرنے والی رومن امپائر نے اپنا آغاز 753 قبل مسیح میں اٹلی کے شہر روم میں رومن بادشاہت کی حیثیت سے کیا تھا۔ رومن امپائر 5ویں صدی میں 2 حصوں ویسٹرن رومن امپائر اور ایسٹرن رومن امپائر میں تقسیم ہو گئی، اور ویسٹرن رومن امپائر 6 صدی میں جرمن قبائل کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ایسٹرن رومن امپائر کانسٹنٹینوپل، مشرقی یورپ اور ایشیا میں قائم رہی، جو بالآخر 1453 میں ترک سلطان محمد دوئم کے ہاتھوں کانسٹنٹینوپل پر قبضے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ 6 صدی میں ویسٹرن رومن امپائر کے خاتمے کے ساتھ ہی مختلف یورپی بادشاہوں نے اٹلی کو تقسیم کر کے ان پر قبضہ کر لیا، اور اگلے 1300 سال تک یہ ملک کبھی ایک نہ بن سکا۔ البتہ فرانسیسی انقلاب سے اٹلی میں انسانی حقوق کے لیے مختلف تحریکوں کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے سے اٹلی میں متحدہ آئینی حکومت قائم ہوئی۔ روح مسلماں میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ مسلمانوں کی روح جس کی بنیاد میں اسلام کا حرکی تصور موجود ہے، آج وہ روح مضطرب ہے۔ یہ اضطراب خدا کا بھید ہے جسے میری نوک قلم بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں روح مسلمان کنایا ہے اسپین میں اسلام کا درد رکھنے والے ان غیر مسلموں کا جن کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اقبال نے اپنی بصیرت سے اسپین کے ان غیر مسلم شہریوں کی روح میں اسلام کی تڑپ دیکھ لی تھی کہ یہ لوگ
اپنے ماضی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا تو ضرور چاہتے ہیں، لیکن فکر جدید نے دنیا کو اس قدر جکڑ لیا ہے کہ یہاں خاص طور پر یورپ کے ماحول میں دین و مذہب کی بات کرنا ہی مضحکہ خیز بنا دی گئی ہے، اور وہ روح مسلمان اپنے اضطراب کو کیسے عمل میں ڈھالے گی؟ مسلمانوں کا دل اپنی بے چینی اور بے قراری کا کیا مداوع کرے گا؟ یہ راز خدائی ہے اور اللہ کا پوشیدہ امر ہے۔ خدا کے اس بھید کے بارے میں میری زبان اور میرے قلم کی نوک کچھ بھی کہنے سے قاصر ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طور سے حالات کا رخ مڑے گا اور کس وادی سے عشق بلا خیز کا وہ گمشدہ قافلہ برآمد ہو کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کرسچن ریفارمیشن، انقلاب فرانس اور اٹلی کی نشاط الثانی کا حوالہ دینے کے بعد اقبال نے اندلسیوں کے اندر اسلام کی روح کو سمجھنے اور دنیا کے سامنے ایک عملی نظام کی حیثیت سے پیش کرنے کے سوال پر اضطراب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ اضطراب یورپ میں تبدیلیاں رونما ہونے اور جدید دور کی روشن خیالی کی وجہ سے ہے۔ اسپین کا موجودہ تعلیم یافتہ نوجوان یورپ کی فکر اور سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے سامنے قرآن کا نظام بھی موجود ہے۔ یہ لوگ اپنی منزل کے تعین کے لیے مضطرب ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مغربی فکر کے نتیجے میں جو نظام وجود میں آیا ہے وہ غریب عوام اور غریب اقوام کا استحصال کرتا ہے، جبکہ قرآن کا نظام دنیا کے ہر طبقے کے لیے مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کی آخری اور حتمی منزل قرآن کا دیا ہوا دستور ہی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یہی سوال ان کی روح کو مضطرب کیے ہوئے ہے۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ انتظار کرو کہ اس سمندر کی تہ سے کیا کچھ خزانے سطح پر آئیں گے، اور یہاں کا آسمان کب اور کیسے اپنا رنگ بدلے گا۔ کہنے کو تو اسپین کے بحر کی تہ موتیوں سے مالا مال ہے، اس سمندر کے نیچے کتنے صدف ایسے ہیں جو اپنے گوہر تیار کیے تلے میں موجود ہیں اور زیر دریا عرصہ دراز سے کسی غوطہ خور کی آمد کے منتظر ہیں، لیکن وہ غوطہ خور شاید ابھی نیلے آسمان کی طرف سے حکم ربی کا اشارہ پانے کا منتظر ہے۔ جب اللہ کی جانب سے منظوری ہو جائے گی تو دیکھ لینا یہی نیلا آسمان اپنا رنگ بدل لے گا اور اسپین کا پورا ماحول اسلام کے حق میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر دریائے کبیر کا آب ذخار اپنے تمام چھپے ہوئے خزانے اچھال کر پانی کی تہ سے سطح پر لے آئے گا۔ اس نظم میں بیان کیے گئے دنیا کے عظیم انقلابات کے نتیجے میں بھی انسان اپنی حتمی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اور وہ مسلسل اسی تلاش میں غوطہ زن ہے۔ اس تلاش کو اقبال نے اس شعر میں ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ جوں ہی انسان کو اپنا گوہر مقصود مل جائے گا، وہ اس سمندر کی تہ سے اس کو لے کر سطح پر آ جائے گا۔ اس کامیابی کا ظہور اس قدر حتمی اور ہماگیر ہوگا کہ اس کے سامنے اب تک کے سارے نظام مغلوب ہو جائیں گے، اور وہ گوہر مقصود کیا ہوگا اسی کا ساری دنیا کو انتظار ہے۔ لیکن اقبال کو اس کا پہلے سے یقین ہے کہ یہ گوہر مقصود اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا نظام ایک زبردست انقلاب کے ذریعے نافذ ہوگا جو ظالموں کے لیے موت کا پیغام لائے گا، اور یوں نیلا آسمان عرصہ انقلاب کے دوران سرخ ہو جائے گا۔ بانگ درا میں ایک طویل نظم بلاد اسلامیہ ہے جس کے 3 اشعار میں علامہ صاحب نے اسپین میں مسلم تہذیب کا عروج و زوال اور اس کے بطن سے جنم لینے والی یورپی تہذیب کی تاریخ کا ذکر کیا ہے۔ کہا کہ جن علاقوں پر محمدی افواج نے اسلام کا نظام عدل و قسط قائم کیا، ان میں سے ایک سرزمین قرطبہ بھی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا نور ہے۔
اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یورپ کے ڈارک ایجز کے دور میں ملک ہسپانیہ کی قندیل کوہ طور پر نظر آنے والی آگ کی طرح روشن ہوئی۔ اس شمع نے یورپ میں پھیلے ہوئے جہالت، غربت، پسماندگی، بدحالی، مذہبی عدم رواداری، توہم پرستی، سماجی ناانصافی، معاشرتی اونچ نیچ، معاشی عدم مساوات اور سیاسی جبر کے اندھیروں کو اپنے علم و ہنر کے نور سے چاک کر دیا۔ پھر وقت نے ایسی کروٹ لی کہ چند ناخلف دنیا پرست مسلمان حکمرانوں کی آپس کی چپکلش اور اغیار کی سازشوں سے الہامی ہدایت کا وہ چراغ بجھ گیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے ایک جدید تہذیب و تمدن کی صورت میں اسپین میں روشن کیا تھا۔ تب یہ شمع گل ہو کر یورپ میں مسلم امت کا شیرازہ بکھیر گئی۔ ہسپانیہ سے اسلام ملک بدر ہوا اور مسلمانوں کو بھی یہاں سے دیس نکالا دیا گیا، لیکن ہسپانیہ کی عظیم الشان مسلم تہذیب کی قندیل نے بجھنے سے پہلے مغرب کی موجودہ تہذیب کا دیا روشن کر دیا، جس میں توہم پرستی کو چھوڑ کر عقل و دانش کی آنکھ کھل جانے سے خیر و بھلائی کا عنصر شامل ہوا، اور الہامی تعلیم کی آنکھ بند کر لینے سے شر اور بدی کا عنصر در آیا۔ گویا کہ موجودہ یورپی تہذیب کے گلستان کو پروان چڑھانے والا اور اس کی درختوں کی جڑوں سے شاخوں کی رگوں تک آنے والا انسانی مساوات، رواداری، معاشی عدل، سیاسی انصاف کا پانی یا رطوبت کا منبع و سرچشمہ مسلم دور کے ہسپانیہ کی یہ سرزمین ہے، جو آج ایک قبرستان کی صورت میں مسلم تہذیب کے شہر خاموشاں کا نظارہ پیش کر رہی ہے زمین قرطبابی دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مثل شمع طور، بجھ کے بزم ملت بیضا پریشاں کر گئی، اور دیا تہذیب حاضر کا فیروزاں کر گئی۔ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے، جس سے تاکہ گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے۔ لیکن علامہ صاحب کو یقین ہے کہ اسلامی تہذیب کے اسی مزار سے دین اسلام کے فیوز و برکات کا سلسلہ سرزمین اسپین میں دوبارہ جاری ہوگا، اور یہاں سے پھر پورے یورپ میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نگہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ دیکھ لوگے سطوت رفتار دریا کا مآل، موج مضطر ہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ نالائے صیاد سے ہوں گے نواساں طیور، خون گلچین سے کلی رنگیں صبا ہو جائے گی۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ دیکھتے رہیں، پسند کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔